تم اللہ کو نہ پکارو، اللہ کی عبادت نہ کرو، اطاعت نہ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر، اللہ کی الوہیت کے اندر، ربوبیت کے اندر، خالقیت کے اندر، رازقیت کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر تم اطاعت کرو گے، اس کی عبادت کرو گے اور اس کے کہے مطابق اپنی زندگی بسر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل میں سے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی والی، خوشی والی، راحت والی اور سکون والی زندگی عطا کرے، سکون والی زندگی عطا کرے۔ یہ بالا خانے، یہ جنتیں، اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ کن لوگوں کے لیے ہو؟ فرمایا عباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں۔ دیکھیں ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عباد میں شامل ہیں، کہ وہ اللہ کے عباد ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہو کہ دنیا کے اندر آ کر کچھ لوگ خواہشات کی مار سے، کچھ لوگ جہالت کی بنا پر، کچھ لوگ اپنی ہوس کی بنا پر اللہ کی عبدیت سے نکل جاتے ہیں، خواہشات کے بندے بن جاتے ہیں، اپنی خواہشوں کے بندے بن جاتے ہیں، جاہلانہ قسم کے رہنما ہوتے ہیں ان کے بندے بن جاتے ہیں، دنیا کے بندے بن جاتے ہیں، اپنی خواہش، دنیا یا جاہل رہنما سے آگے ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو وہ عباد الرحمن حقیقت میں تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن عباد الرحمن کے لیے یہ بالاخانے، یہ جنتیں، یہ اپنے فضل کے یہ جو سب انعامات تیار کر رکھے ہیں، وہ والے عباد الرحمن نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتایا ہے کہ وہ عباد الرحمن ہیں کون، عباد الرحمن ہیں کون، وہ اللہ کے کون بندے ہیں کہ جو ان انعامات کے مستحق ہیں۔ اللہ نے ان کی صفتیں بیان فرمائی، ان کی صفتیں بیان فرمائی۔ فرمایا وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، عباد الرحمن وہ لوگ ہیں کہ وہ چلتے ہیں جب زمین پر تو عاجزی سے چلتے ہیں، انکساری سے چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، خود پسندی کا شکار نہیں ہوتے، اور اپنے عہدے، مال، مرتبہ، قوم، تعصب، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اکڑ کر چلنا، مٹک مٹک کر چلنا، یہ ان کی صفت نہیں ہے، وہ عاجزی سے چلتے ہیں۔ ان کے جسم کے اوپر جو نعمت ہے وہ چاہے حسن کے اعتبار سے ہو، جمال کے اعتبار سے ہو، اچھی پوشاک کے اعتبار سے ہو، اچھی لباس کے اعتبار سے ہو، وہ چیزیں ان کو تکبر میں نہیں ڈالتی، وہ چیزیں ان کو تکبر میں نہیں ڈالتی۔ وہ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر حسن عطا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے حسین کون ہے؟ اللہ ہے، حسن اللہ ہی نے عطا کیا ہے، مالک وہ ہے۔ کسی کو عہدہ مرتبہ حاصل ہے، عہدہ مرتبہ دنیا کے اندر سب سے بڑا کون ہے؟ بادشاہت کا، تو اللہ کون ہے؟ ملک الملک، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو کسی بادشاہ کو یہ روا ہے، شایان شان ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کے اوپر تکبر کرے یا اکڑ کرے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا بادشاہ ہے، وہ تکبر نہ کرے۔ اگر وہ اللہ کا بندہ ہے، بادشاہ ہونے کے باوجود اس کے کپڑوں کو آپ دیکھو گے تو 17 پیوند لگے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق جس گلی سے گزرتے تھے شیطان کو جرأت نہیں ہوتی تھی اس گلی سے گزرنے کی، وہ مدینے کے اندر بیٹھ کر فرمان جاری کرتے تھے تو ہزاروں کوس، ہزاروں میل دور کیسر و کسریٰ کے جو ایوان تھے ان کے اندر ہلچل پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اپنے پیر کی دھمک سے زمین کو رکوا دیا کرتے تھے کہ عمر تم پر عدل نہیں کرتا، تیرے اندر یہ ارتعاش کیسا؟ ہاں، دریا اس نے بہنا بند کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے خط لکھا کہ اگر اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو تیری ضرورت ہے، اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خط اس دریا کے اندر ڈالا، آج تک اس دریا کی طغیانی کے اندر، روانگی کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔
وہ بھی بادشاہ تھا، لیکن ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کے کپڑوں کے اوپر 17 ٹاکیاں لگی ہوئی دیکھی، 17 ٹاکیاں لگی، یعنی پھٹے ہوئے تھے کپڑے، ان کے اوپر ٹاکیاں لگائی ہوئی تھی۔ تو یہ عباد الرحمن کیا ہے کہ ان کو کوئی بھی صفت حاصل ہو جائے، کوئی بھی کمال حاصل ہو جائے، وہ زمین کے اندر اللہ کے بندے بن کر چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، رعب نہیں جماتے، دبدبا نہیں جماتے، اور باور نہیں کراتے کہ پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، ہنر ہے، نہ ایسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے بندے بن کر زمین کے اندر چلتے ہیں، اللہ کے بندے بن کر زمین کے اندر چلتے ہیں۔ اور تکبر وہ تو ہے ہی اللہ کی صفت، تو کوئی تکبر کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کی صفات، اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے، اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے۔ تو عباد الرحمن وہ ہیں جو کیا ہیں جی، اپنی ہر کمال کے اندر عاجزی والے ہیں، ہر کمال کے اندر عاجزی کرتے ہیں، جب چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل ملاقات کرتے ہیں، جاہل بات چیت کرتے ہیں، جاہل ان سے ملتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، تو یہ جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں بن جاتے، جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں بن جاتے، بلکہ قالوا سلاما، سلامتی کی دعا دیتے ہیں کہ بھائی تیرا اللہ بھلا کرے، ہم تیری جاہلانہ گفتگو میں شامل نہیں ہو سکتے، ہم تیری جاہلانہ باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، سلامتی کی دعا دے کر وہاں سر گزر پڑتے ہیں۔ آپ کو اس زمانے کے اندر مختلف قسم کے جاہل ملیں گے، علمی جاہل بھی ملیں گے، علمی جاہل بھی ملیں گے، دعویٰ ہوگا علم کا، قرآن و سنت کے جاننے کا دعویٰ ہوگا، ہاں جی، لیکن قرآن اور سنت کو جو انہوں نے جاننے کا جو راستہ اختیار کیا ہوگا وہ اختیار نہیں کیا جو اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا۔ ان سے ہٹ کر مطالعہ کر کے کسی بھی اعتبار سے کسی جاہل رہنما کی رہنمائی میں حاصل کرتے ہیں، اور پھر اپنے اس علم کو جاہلانہ طریقے سے عوام کے اندر کیا کرتے ہیں جی، پھیلاتے ہیں۔ اور موجودہ زمانے کے اندر ہر کوئی اپنی عقل کا ایسے بندہ بنا ہوا ہے، عباد الرحمن نہیں ہے نا۔ اگر عباد الرحمن بن جائیں، رحمان کے بندے بن جائیں، تو پھر فرمایا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو۔ عباد الرحمن سیدھی بات کرتے ہیں، لیکن جو عباد الرحمن نہیں ہے اور علم کا دعویٰ ہے لیکن عباد الرحمن نہیں ہے، تو پھر وہ جاہلانہ ہی باتیں کریں گے، جاہلانہ ہی باتیں کریں گے۔ آپ حضرات کسی کو نصیحت کرتے ہیں، کسی کو دعوت دیتے ہیں، وہ آگے سے اپنا علم جھاڑتا ہے، اپنی عقلی اور نقلی اور منطقی دلائل آپ کو دے کر اپنے آپ کو راہ راست پر سمجھتا ہے۔ موجودہ زمانے کے اندر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ تبلیغی حضرات اس طرح دعوت وغیرہ کا کام کرتے ہیں، تو اس حوالے سے اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، اس طرح کے اتفاقات ہوتے ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، جاؤ کسی کافر کو دعوت کرو۔ کس کو کرو؟ کسی کافر کو۔ اس نے کب تجھ میں کہا کہ تو کافر ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ تو کلمہ پڑھ، اس نے یہ کہا ہے کہ تو مسجد میں جا، عباد الرحمن ہے تو عباد الرحمن بن، اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کا بندہ بن، اس نے یہ کہا ہے۔ کب کہا کہ تو کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جائے؟ تو اس طرح کی جاہلانہ قسم کے لوگ، جاہلانہ قسم کا راستہ، جاہلانہ کسی کی جو مجلس ہوتی ہے، تو اللہ کے بندے اس کو اختیار نہیں کرتے، بلکہ دعا دے کر آگے نکل جاتے ہیں، دعا دے کر آگے نکل جاتے ہیں۔ اور فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ اللہ کے جو بندے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، وہ ہر دم ہر لمحہ ہر آن اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے دور کر جہنم کے عذاب، جہنم کے عذاب کو دور کر، ان عذابھا کان غراما، کہ وہ عذاب جو ہے وہ ایسا چمٹنے والا ہے کہ پھر اس کو کوئی الگ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر تم مصیبت میں پڑو گے جسمانی اعتبار سے تو ڈاکٹر موجود ہے، جرائم کے اعتبار سے تو من چاہے پیسوں کے اوپر آپ کو وکلاء ملیں گے، ہاں جی، آپ کے مقتدر ادارے، پولیس، فوج، دوسرے تیسرے سب ملیں گے، آپ کو چھڑا لیں گے مصیبت سے۔ لیکن اگر اللہ کے شکنجے میں آ گئے، اللہ کے عذاب کے شکنجے میں آ گئے،
تو اللہ کا عذاب اللہ کے علاوہ کوئی بھی دور نہیں کر سکتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ ہی کوئی صحابی، کوئی بھی نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اللہ نہ چاہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ اور اس کی اجازت کیا ہے؟ شرائطیں، شرک نہ کیا ہو، کیا نہ کیا ہو؟ شرک نہ کیا ہو، کفر نہ کیا ہو۔ شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، اس طرح کے لوگوں کو سفارش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا۔ اجازت مانگنے والا اگر نبی بھی ہوگا تو نا، قرآن کے اندر کیا دیا؟ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا، جس نے اللہ کے ساتھ غداری کر دی، اس کو عذاب ہے، اس کے لیے عذاب ہے۔ تو عباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہیں، وہ ہر وقت ہر لمحہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اے رب اس عذاب سے ہمیں بچا، اس عذاب کو ہم سے دور فرما۔ یہ بڑا برا عذاب ہے کہ جس کو لگ گیا، جو اس میں مبتلا ہو گیا، پھر وہ اس کو خلاصی نہیں ہے۔ اور انہا سات مستقرن و مقامہ، اور یہ جو جہنم ہے، یہ جو جہنم ہے، گناہ گاروں کی جو پناہ گاہ ہے، گناہ گاروں کی جو جگہ ہے، اور عباد الشیطان، شیطان کے بندوں کے رہنے کی جو یہ جگہ ہے، فرمایا سات مستقرن و مقامہ، یہ رہنے کے اعتبار سے بڑی بری جگہ، رہنے کے اعتبار سے بڑی بری جگہ ہے۔ فرمایا جہنم کو جب جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، ہزاروں سال وہ لڑکتا رہے گا جہنم کے اندر، اتنی گہری ہوگی۔ اور پھر ایک جگہ پر اس کو روک کر فرشتے کہیں گے، بڑے اوپر سے گرتے ہوئے آ رہا ہے، تجھے تھوڑی پیاس لگی ہوگی، کچھ نوش فرما لو، کچھ نوش فرما لو۔ تو نوش فرمانے کے لیے جو اس کو دیا جائے گا وہ بچھوؤں کا اور سانپوں کا زہر ہوگا، جو اس کی نسوں تک کو، اس کی رگوں تک کو کاٹ ڈالے۔ اسی لیے عباد الرحمن ڈرتے ہیں کہ رب ہم سے اس عذاب کو دور فرما، ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے جہنم کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ عذاب قبر کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ عذاب جب قبر کے اندر ہمیں رکھا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، اور منکر نکیر سوال کرنے والے، من ربک ما دینک، من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا اللہ کون ہے؟ تو پوچھیں گے تو ہمیں تو، اگر ہم عباد الخواہشات ہوئے، خواہشات کے بندے ہیں، ہاں جی، کاروبار کے بندے ہیں، دنیا کے بندے ہیں، شیطان کے بندے ہیں، جاہل رہبروں کے بندے ہیں، جاہل رہنماؤں کے بندے ہیں، تو ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہوگا رب کون ہے، ہم تو نہیں جواب دے سکیں گے۔ دین کیا ہے؟ دین راستے کو کہتے ہیں، راستہ ہم نے کاروبار بنایا ہوا ہے، راستہ ہم نے بینک بیلنس بنایا ہوا ہے، راستہ ہم نے پراپرٹی کو بنایا ہوا ہے، اسی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو پھر جب وہاں پر راستے کا پوچھا جائے گا دین کا، تو جو یہاں پر دین اختیار کیا ہے وہی ہمارے ذہنوں میں ہوگا نا، یہ دین تو نہیں ہوگا۔ اور جب سوالوں کا جواب صحیح طرح نہیں دیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے جو فرشتے عذاب کے مسلط ہوں گے، ان کی بھی الگ الگ صفتیں ہیں، ان کے ناخن ہیں، ان کے ناخن اتنے بڑے، ان کی ایک ضرب ایسی کہ انسان اندر گھس جائے گا زمین کے اندر، ہزاروں ہاتھ، نعوذ باللہ من ذالک اگر میں بھول رہا ہوں، یہ ہے کہ زمین کے اندر دھس جائے گا۔ تو جہنم صرف سننے سنانے والی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، جو سن سنا کے انسنی کر دیتے ہیں، سن کر دیتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سوف تعلم، ان قریب جان لو، ان قریب جان لو گے۔ تمہاری زندگی کتنی ہے؟ 70 سال، 80 سال، جس زندگی کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمانے کی ایک عورت نے کہا تھا کہ اگر میں اس زندگی کو پہنچ جاتی تو 80 سال تو میں ایک سجدے میں گزار دیتی، ایک سجدے میں گزار دیتی۔ جب قیامت برپا ہوگی، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند اپنے کام سے ختم ہو جائے گا، زمین و آسمان پھٹ پڑیں گے، نظام درم برم ہو جائے گا، ہاں جی، عورتیں اپنے بچوں کو اپنے گودوں سے اٹھا کے پھینک دیں گی، جن کے پیٹوں میں بچے ہوں گے بھول جائیں گی، لوگ ان کی حالت ایسی تبدیل ہو جائے گی جیسے کہ نشے میں، جیسے کہ
नशे में नशा नहीं होगा, दहशत होगी। उस वक्त अल्लाह ताला कहेगा जरा बताओ तो तुम दुनिया के अंदर कितना ठहरे। कुछ कहेंगे एक दिन, कुछ कहेंगे कुछ लम्हा, कुछ कहेंगे कि आधा दिन। तो एक सही बात करने वाला आएगा, वो कहेगा कि तुम कुछ ही लम्हे दुनिया के अंदर रहे हो, जिंदगी तो अब शुरू हुई है, ना खत्म होने वाली। जन्नत का फैसला होगा, जहन्नम का फैसला होगा, मौत को लाया जाएगा, मौत को लाया जाएगा और खुशखबरी सुनाई जाएगी जन्नतियों को कि खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुशखबरी है, हमेशा हमेशा के लिए इनाम है। और जहन्नमियों को पुकारा जाएगा कि तुम भी मुखातिब हो, तुम भी सुनो, हलाकत है तुम्हारे लिए, बदबख्ती है तुम्हारे लिए हमेशा के लिए, और ये मौत है, आज मौत को भी मौत दे दी। जहन्नमी हमेशा के लिए जहन्नम में, जन्नती हमेशा के लिए जन्नत। इसीलिए इबादुर रहमान अल्लाह से क्या मांगते हैं कि अल्लाह ये अज़ाब जहन्नम को हमसे दूर कर। वल्लदीन इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफू वलम यक़तरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा। और वो जब खर्च करते हैं, वो जब खर्च करते हैं तो ना इसराफ करते हैं, हद से गुजर जाते हैं। हाँ जी, इस तरह के बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो कि अपने जेब में जो कुछ होता है सब कुछ उठाकर अल्लाह के रास्ते में दे देते हैं और कहते हैं ए भाई जो कुछ मेरे पास था ये मैंने अल्लाह के नाम पर दे दिया, अल्लाह के नाम पर दे दिया। और फिर जब खाने का वक्त आता है, पेट तकाजा करता है, तो फिर किसी एक के सामने हाथ फैलाया, फिर किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाया। अल्लाह ताला तुमसे तंगी नहीं चाहता, अल्लाह ताला तुमसे तंगी नहीं चाहता, वो तुमसे आसानी चाहता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी को मुकल्लफ ही नहीं बनाता उसकी वुसअत से ज्यादा। जितनी वुसअत है उस वुसअत के मुताबिक अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक खर्च करो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करो। लेकिन वलम यक़तुरू, तंगी भी नहीं करते। घर में जमा है, बैंक में जमा है, हर किस्म का माल और दौलत हासिल है, लेकिन कहीं भूखा सामने आ जाता है, प्यासा सामने आ जाता है, अल्लाह के दीन शायर के हवाले से जरूरियात सामने आ जाती हैं तो मुंह बना देते, मिस्कीन बन जाता है। फलां मामला है, फलां ज़रूरत है, फलां मामलात हैं, फलां कर्जा है, फलां के मामलात हैं। इन चक्रों में वो जमा का जमा रह जाता है। ये जमा जो है कल सांप की शक्ल में उसको डसेगा, लेकिन दुनिया के अंदर उस जमा में से अल्लाह के रास्ते में कभी भी नहीं देंगे। नहीं, ज्यादती करनी है, जरूरियात पूरी करने के बाद अल्लाह के रास्ते में दो। और जब जरूरियात हो जाएं तो फिर जमा मत करो, सांप मत बनो, इदखार मत करो, हराम काम मत करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। तो ईमान वाले इबादुर रहमान वो होते हैं कि जो अपनी जरूरियात के साथ, जरूरियात से हटकर जो बच जाता है उसको अपने रब के रास्ते में क्या करते हैं जी, खर्च करते हैं। ला तजअल यदक फी उनुक़िक, अपने हाथ को गर्दन में मत लगाओ। वला यबसुतहा वला तबसुतहा, यानी बखील भी मत बनो और इतने वसी भी मत बनो कि फतक़उद मलूमन महसूरा, कि ऐसी सूरत में फिर तुम्हें मलामत ज़दा होकर रहना पड़े, मलामत ज़दा होकर। यमन के लोग थे, वो हज वगैरह करने के लिए जाते थे, तो ज़ादे राह जिसको कहा जाता है, आप कहीं सफ़र पर जा रहे हो, उस सफ़र में आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत आ सकती हैं, क्या सवारी होनी चाहिए, कितने पैसे होने चाहिए, सर्दी के जगह पर जा रहे हो मोटे कपड़े लेकर जाएं, गर्मी की जगह पर जा रहे हो पतले कपड़े लेकर जाएं, ये सारी चीज़ें को ज़ादे राह कहा जाता है, तोशा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाजियों जब तुम हज करने के लिए जाओ, उम्रा करने के लिए जाओ, तो रास्ते का सामान लेकर जाना, रास्ते का सामान लेकर जाना। तो वो यमन के लोग थे, वो कहते थे कि हम जब अल्लाह की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, शायरुल्लाह की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है कि हम तोशा वगैरह अपनाएं। हम अल्लाह पर तवक्कल करके निकल जाते हैं, अल्लाह पर तवक्कल करके निकल जाते हैं, अल्लाह पूरे करेगा। और इस किस्म की थोड़ी बहुत बीमारी तबलीगी हजरात के अंदर भी आती है जो कि बड़ी अच्छी नहीं है, ये बदलनी चाहिए। पहले ज़ादे राह कि 4 महीने के लिए जा रहे हो तो देखो उतना खर्चा है नहीं है, उतना खर्चा घर वालों को दे के जा रहे हो या नहीं दे के जा रहे हो, फिर उसके बाद निकलो। तो वो कहते थे कि अल्लाह पर तवक्कल करके निकलते। फिर जब वहां पर जाते थे
5-10 دنوں کے بعد پیٹ پریشان کرتا تھا، پھر وہاں پر حرم شریف کے اندر بیٹھ کر بجائے اللہ سے مانگنے کے دوسروں سے مانگتے. ٹھیک ہے جی. تو کیا فرمایا؟ اپنی ضروریات کو پورا کر کے اللہ کو دو. آپ کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ کم نہیں کرتا. لا نسألک رزقا نحن نرزقک. رزق ہم دیں گے تمہیں، رزق ہم دیں گے تمہیں. کسی برتن کے اندر چیز آتی ہے، مثال کے طور پر 5 کلو کی چیز، آپ کوئی چیز اس کے اندر ڈالو گے 5 کلو کی چیز، مثال کے طور پر وہ گلا ہوتا ہے پیسے جمع کرنے والا، وہ اتنا بڑا ہے. کتنا ہے؟ اتنا بڑا ہے. اس کے اندر آپ ڈال رہے ہو بھر گیا. اب نہیں ڈال سکتے. جو ڈالنا چاہتے ہو ظاہر خرچ ہو جائیں گے، جمع نہیں ہوں گے، آپ کے پاس نہیں رہیں گے. یہی مثال ہے جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، لیکن کس طریقے پر خرچ کرو گے؟ ضروریات کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ اور عطا کرے گا. اگلے جائیں گے تو اور اللہ تعالیٰ دے گا. تو عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو اللہ کے کہے مطابق، اللہ کے نبی کے دین کے مطابق، سنت کے مطابق ضروریات سے وہ ضروریات پوری کر کے اس کے بعد جو ان کے پاس ہوتا ہے اس کے اوپر سانپ نہیں بنتے اور اس کے اوپر بخیل بن کر بیٹھ نہیں جاتے. بخیل کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے کبھی نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں جی؟ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹائم کیا ہو؟ اور صفات ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ